اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں سید طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اسٹوڈنٹس، جو آج کا لیکچر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ابھی 2023 میں جو ایگزامز شروع ہونے والے ہیں سیکنڈ ایئر کے، اس میں جو امپارٹنٹ ایسز یا ایکسپیکٹڈ ایسز ہیں وہ کون سے ہیں جو سب سے پہلے اسٹوڈنٹس آپ نے یاد کرنے ہیں، جن کے ایگزام میں آنے کے میکسیمم چانسز ہیں۔ ایک تو یہ پہلے آپ بتایا جائے گا، لیکن اس سے پہلے امپارٹنٹ پوائنٹس ہاؤ ٹو رائٹ این ایسے یہ بتایا جائے گا۔ اب کہ ایسے میں کون سی باتیں جو ہیں، کون سے پوائنٹس جو ہیں وہ ڈسکس کرنا ہے، ایسے سٹارٹ آپ نے کیسے کرنا ہے، اور کون سے ریلیونٹ پوائنٹس ہو سکتے ہیں، کون سے irrelevant پوائنٹس ہو سکتے ہیں۔ اور بعض بات ایسے بھی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس نے جو 5 7 10 ایسے یاد کیے ہوئے ہیں ان میں سے سیم ٹاپک پہ ایسے نہیں آتا، ایسی صورت میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسی صورت میں بھی آپ بلکہ زیادہ اچھا ایسے لکھ سکتے ہیں، لہٰذا پہلے آپ کے لیے یہ پوائنٹ سمجھنا ضروری ہے۔ پہلے آپ کو یہ پوائنٹس میں سمجھاؤں گا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دا موسٹ امپارٹنٹ اینڈ ایکسپیکٹڈ ایسز جو ہیں وہ 2023 میں جو انشاءاللہ جن کے ایگزام میں چانسز آنے کے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ ایک ہی ٹاپک سے ریلیٹڈ 2 یا 3 یا 4 ٹاپک ایک ہی ایسے کے ہو سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس پہلے ہم ڈسکس کریں گے امپارٹنٹ پوائنٹس۔ نمبر 1 ہے always write the essays into paragraphs۔ اسٹوڈنٹس یاد رکھیں کہ جب بھی آپ ایسے لکھیں تو یہ بالکل غلط تکنیک ہے کہ آپ 1 یا 2 پیج لگاتار لکھ دیں، کوئی پیراگراف کی صورت میں نہیں آپ لکھ رہے، کوئی نہیں پتہ چل رہا کون سا پوائنٹ کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، کون سا پوائنٹ کہاں پہ ختم ہو رہا ہے، کون سی بات کون سی جگہ پہ آپ ڈسکس کر رہے ہیں۔ لہٰذا ایک اچھا ایسے لکھنے کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ رول ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ ایسے کو پیراگراف میں لکھنا ہے۔ نمبر 2 ہے start discussing a general but relevant point and bring it to the topic under discussion۔ اسٹوڈنٹس اب اس پوائنٹ کا مطلب کیا ہے؟ اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ نے ایسے جو بھی ٹاپک پہ آپ نے لکھنا شروع کرنے ہیں، آپ نے جنرل باتیں ڈسکس کرنی ہے اس ٹاپک کے بارے میں۔ فار ایگزامپل آپ نے ایسے لکھنا ہے مائی ہابی پہ، تو آپ کیا سٹارٹ لیں گے، کیسے آپ سٹارٹ کریں گے؟ آپ نے لکھنا ہے اے ہابی از اے ہیلتھی اینڈ یوزفل ایکٹیویٹی۔ آپ کا یہ ایک سینٹینس ہو گیا۔ نیکسٹ آپ نے لکھنا ہے اٹ ریفریشز مینز مائنڈ آفٹر دا ہارڈ ورک۔ یہ سیکنڈ پوائنٹ ہو گیا۔ تھرڈ پوائنٹ آپ نے لکھنا ہے اے ہابی gives us physical exercise as well as aesthetic pleasure۔ یہ تھرڈ پوائنٹ۔ اور فورتھ پوائنٹ آپ نے لکھنا ہے different people like different hobbies۔ یہ جنرل ڈسکشن ہے جو آپ کا ٹاپک ہے، آپ نے ابھی اس کو اسپیسیفک نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ پہلے پیراگراف میں آپ نے جنرل پوائنٹس، جنرل ڈسکشن کرنی ہے اس ٹاپک کے بارے میں، پھر آپ نے اس کو اسپیسیفک کرنا ہے اور اپنے ٹاپک کے مطابق نیکسٹ پیراگراف میں آپ نے شروع کرنا ہے۔ یاد رکھیں پہلا جو آپ کا انٹروڈکٹری پیراگراف ہوگا وہ اس ٹاپک کے بارے میں جنرل ڈسکشن ہوگی، جنرل پوائنٹس جو ہیں وہ آپ لوگوں نے ڈسکس کرنے ہیں۔ نیکسٹ ہے a point should never be repeated in the essay۔ اسٹوڈنٹس پہلے میں آپ کو ٹینسز میں بھی بتاتا رہا ہوں، گرامر میں بھی، کہ انگلش میں ریپیٹیشن کبھی نہ کریں، یعنی ایک بات کو ریپیٹ کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو آپ پوائنٹ پہلے پیراگراف میں یا دوسرے پیراگراف میں آپ لکھ چکے ہیں، آپ پھر نیکسٹ آپ نے اوائڈ کرنا ہے کہ دوبارہ پورے ایسے کے مکمل ہونے تک آپ اس پوائنٹ کو ریپیٹ نہ کریں۔ اور نیکسٹ ہے ٹرائی ٹو میک این آؤٹ لائن ان یور مائنڈ ایز ٹو وٹ پوائنٹس کین بی ڈسکسڈ۔ یعنی آپ نے اپنے ذہن میں جو ایک آؤٹ لائن بنانی ہے۔ آؤٹ لائن سے مراد کیا ہے
کہ مین پوائنٹس جو ہے، جو ریلیونٹ پوائنٹس ہیں، جو مین پوائنٹس ہیں اس ٹاپک کے بارے میں آپ نے وہ ذہن میں رکھنے ہیں کہ میں نے پہلے اس طریقے سے یہ پوائنٹ لکھنا ہے اور سیکوینس کے ساتھ پھر میں نے سیکنڈ پوائنٹ یہ ڈسکس کرنا ہے، پھر میں نے تھرڈ پوائنٹ یہ ڈسکس کرنا ہے جو کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے۔ نیکسٹ ہے ٹرائی ٹو ڈسکس such points in a separate paragraph. اور next, the length of the essay should be between 250 to 350 words. میں نے آگے بریک میں لکھ دیا about 300 words. Students اب اکثر ہمارے سیکنڈری لیول کے اسٹوڈنٹس جو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ ٹیچر سے اس طرح کے کویسچن پوچھتے ہیں کہ ایک اچھا ایسے جو ہے اچھے مارکس لینے کے لیے میکسیمم اس کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے؟ تو یاد رکھیں جو آئیڈیل لینتھ ہے وہ 250 to 350 ورڈز، یعنی 250 سے لے کے 350، کم از کم 250 ورڈز اور میکسیمم جو ہے 350 ورڈز کا ایسے جو ہے وہ آئیڈیل ایسے کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ میں نے ساتھ بریک میں لکھ دیا ہے کہ آپ کوشش کریں 300 ورڈز کا ایسے جو ہے وہ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ اگر کریں گے تو میکسیمم میں نے آپ کو بتا دیا کہ 350 ورڈز انف ہیں۔ نیکسٹ ہے whoever remember that correct English and correct spellings are more important than the length. یعنی اسٹوڈنٹس یاد رکھیں کہ correct English and correct spelling are more important. Correct English and correct spellings are more important than the length. یعنی آپ کا فوکس ہونا چاہیے کہ آپ جو مٹیریل دیں ایسے میں وہ اس کی انگلش آپ کی گرامیٹیکلی کریکٹ ہو، سپیلنگ جو ہے وہ کریکٹ ہو، یعنی وہ ایرر فری ہو، اس میں ایررز نہ ہو، یاد رکھیں گرامر کی اس میں آپ کی غلطیاں نہ ہو، یہ زیادہ فوکس آپ کو ہونا چاہیے۔ اگر فار ایگزامپل آپ لکھ دیتے ہیں 400 ورڈز کا لیٹس سے کہ آپ ایسے لکھ دیتے ہیں لیکن اس میں بے شمار گرامر مسٹیکس ہیں تو اس کا تو آپ کو کوئی نہیں ملے گا مارجن، اس کا تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس میں 4 یا 5 نمبر بھی حاصل کر سکیں۔ لیکن آپ نے 300 ورڈز کیسے لکھا ہے اور اس میں گرامر مسٹیکس نہیں ہیں، کوئی کیجول مسٹیک گرامر یا سپیلنگ مسٹیک آپ کی ہو گئی وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، لیکن ویسے آپ نے بہت زیادہ سپیلنگ مسٹیکس نہیں ہیں، بہت زیادہ گرامر مسٹیکس نہیں ہیں، تو یاد رکھیں ادھر جو ہے نا وہ آپ ایسے جو ہے اچھا ایسے کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ Therefore a brief essay with no errors will give more marks. یعنی آپ ایک ایسے میں نے بھی آپ کو جو بات بتائی ہے آپ 300 مارکس کیسے لکھتے ہیں لیکن اس میں گرامر مسٹیکس نہیں ہیں، اس میں سپیلنگ مسٹیکس نہیں ہیں تو وہ آپ کو اچھے مارکس دے گا، یاد رکھیں۔ اچھا اسٹوڈنٹس اب یہ جو لاسٹ جو پوائنٹ ہے یہ ویری امپورٹنٹ ہے۔ If you are required to write an essay on a topic which you have not learned, try to frame an essay with the help of the essays you have learned. You can borrow sentences and ideas from other essays. Students یہ جو پوائنٹ ہے یہ the most important ہے۔ عموماً ہمارے اسٹوڈنٹس کا دل یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو 5-7 ایسے جو رٹا لگایا ہوا ہے نا ان میں سے ایسے آ گئے تو اسٹوڈنٹس سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ اچھا ایسے لکھ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں اسٹوڈنٹس اگر ایسا ٹاپک آ جاتا ہے جو آپ نے 5-7-8-10 ایسے کیے ہیں ان میں سے کوئی بھی ریلیونٹ نہیں ہے، اگر ایسا ٹاپک آ جاتا ہے تو میرے خیال میں آپ زیادہ اچھا ایسے لکھ سکتے ہیں۔ آپ جو ہے آئیڈیاز جو ہے اور سینٹینسز وہ جو آپ نے 7-8-10 ایسز کیے ہوئے نا ان میں سے تمام ایسز سے جو اس سے ریلیونٹ ہو گیا آپ کے ٹاپک سے آپ لے سکتے ہیں اور وہ زیادہ اچھا آپ ایسے لکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل مائی فرسٹ ڈے ایٹ کالج ہے، مائی لاسٹ ڈے ایٹ کالج، پلیجرز آف کالج لائف، کالج ہاسٹل لائف، کالج، یہ اسٹوڈنٹس یہ تمام جو ٹاپکس ہیں اب فرض کریں آپ نے ان میں سے صرف ایک کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی اور ٹاپک آ جاتا ہے، میں دوبارہ جو ٹاپکس بولنے لگا ہوں، مائی فرسٹ ڈے ایٹ کالج فار ایگزامپل کیا آپ نے،
لیکن پیپر میں آ جاتا ہے مائی لاسٹ ڈے ایٹ کالج. اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے خیال میں کم از کم جو ہے آپ 150 to 200 ورڈ جو ہے کم از کم آپ اس سے لے سکتے ہیں. ریلیونٹ ٹاپکس سینٹینسز جو ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں. اسی طرح پلیجرز آف کالج لائف آ جاتا ہے. اس طرح کالج ہاسٹل آ جاتا ہے, ہاسٹل لائف آ جاتا ہے. تو یہ لازماً یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ کو تقریباً 150 to 200 ورڈز جو ہیں وہ مل سکتے ہیں. اسی طرح آپ اگر اس طرح ایسے آ جائے جو آپ کے یاد کیے ہوئے ایسز میں سے نہیں آیا تو آپ باقی جو آپ نے 7 8 10 ایسز کیے ہیں آپ ان مختلف ایسز سے ریلیونٹ سینٹینسز لے کے ٹاپک پوائنٹس لے کے زیادہ اچھا ایسے لکھ سکتے ہیں. تو لہٰذا میرے خیال میں یہ پوائنٹ ہے آپ نے ادھر جو ہے نا ڈسکریج نہیں ہونا, ہمت نہیں ہارنی ہے. آپ نے زیادہ اچھا ایسے جو ہے وہ لکھنے کی کوشش کرنی ہے. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ the most important essays for the exam 2023 آپ نے ان ایسز کو سب سے پہلے یاد کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے ہمیں اس کے لیے ایک ایسز چاہیے وہ لازماً آ جائے گا. تو اسٹوڈنٹس اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں the most important expected essays انشاءاللہ تعالی وہ جو ابھی 2023 اینول ایگزام میں انشاءاللہ تعالی جن کے آنے کے چانسز ہیں. آپ نے ان ایسز کو اچھی طرح تیار کر لینا ہے. تو سیکنڈ ایئر انگلش امپارٹنٹ ایکسپیکٹڈ ایسز 2023. اب اسٹوڈنٹس یہ پہلا ایسے ہے مائی ایم ان لائف. اسٹوڈنٹس یہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے ایسے ایک کیا ہوتا ہے لیکن وہ 5 7 باقی جو ٹاپکس ہیں ان کو بھی کور کرتا ہے. لیکن ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. انہوں نے وہ جو ایک ایسے کیا ہوتا ہے اگر اس سے ریلیٹڈ ٹاپک آ جاتا ہے اس کو چھوڑ آتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے ایسے کیا ہوا ہے مائی ایم ان لائف لیکن پیپر میں آ جاتا ہے مائی ایمبیشن. تو اسٹوڈنٹ یاد رکھیں یہ 100% آپ کا وہی ایسے بنتا ہے. لہٰذا میں نے ساتھ اس کے جو ریلیٹڈ ٹاپکس جو ہیں وہ بھی میں نے لکھ دیے ہیں. یعنی آپ نے کیا مائی ایم ان لائف ایسے آپ نے یاد کیا ہے تو یاد کہ اگر آپ پیپر میں آ جاتا ہے مائی آئیڈیا آف ہیپی لائف, پیپر میں یہ ٹاپک آ جاتا ہے تو آپ نے کون سا ایسے لکھنا ہے یہی جو آپ نے کیا ہوگا مائی ایم ان لائف. اگر پیپر میں آ جاتا ہے آئیڈیا لائف یہ ٹاپک آ جاتا ہے تو آپ نے کون سا ایسے لکھنا ہے سیم آپ نے یہ مائی ایم ان لائف جو آپ نے یاد کیا ہوگا آپ نے یہی لکھنا ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے مائی ایمبیشن, اگر یہ آ جاتا ہے تو آپ نے کون سا ایسے لکھنا ہے مائی ایم ان لائف. اس سے نیکسٹ ہے پروفیشن آف مائی چوائس, یہ پیپر میں آ جاتا ہے پروفیشن آف مائی چوائس. تو یاد رکھیں آپ نے کون سا ایسے لکھنا ہے سیم مائی ایم ان لائف. تو اسٹوڈنٹ یہ دیکھیں آپ نے ایسے ایک یاد کیا ہے لیکن آپ کا یہ ایک ایسے جو ہے یہ 5 ٹاپکس کو کور کر رہا ہے, 5 ٹاپکس کو. اٹ مینس کہ انشاءاللہ تعالی آپ نے ایک ایسے یاد کیا ہے لیکن یہ آپ نے اصل میں 5 ایسے یاد کیے یعنی 5 ٹاپکس کو یہ کور کر رہا ہے. اسٹوڈنٹس نیکسٹ ہے مائی ہیرو یا مائی فیورٹ پرسنالٹی. ہاں اگر آپ نے ہیرو علامہ اقبال کیا ہوا ہے تو بھئی یہ تیسرا ٹاپک بھی کور ہو جائے گا مائی فیورٹ پوئٹ. یعنی اگر آپ نے جو ہیرو کیا ہوا ہے وہ آپ ایسے آپ نے کیا ہوا ہے وہ علامہ اقبال کا تو پھر یہ تیسرا ٹاپک بھی کور کرے گا مائی فیورٹ پوئٹ. نیکسٹ ہے مائی فرسٹ ڈے ان کالج. اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مائی فرسٹ ڈے اور مائی لاسٹ ڈے ان کالج سیم ایسے ہیں, ہرگز یہ غلط بات ہے کیونکہ فرسٹ ڈے جو آپ کی فیلنگز ہیں وہ کچھ اور فیلنگز ہیں آپ کی خوشی کی انتہا کی, اور لاسٹ ڈے آپ کا جب کالج میں ہوتا ہے تو یوں جیسے آپ کی دنیا ہی اجڑ گئی ہے. یہ تو آپ کا میں بالکل مجھے اچھی طرح ہمدردی ہے ایسے اسٹوڈنٹ سے جب وہ کالج چھوڑ دیتے ہیں تو میں اچھی طرح مجھے احساس ہے میں جانتا ہوں ان کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں. اور جب وہ کالج میں انٹر ہوتے ہیں تو جو فیلنگ زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ تقریباً 100 to 130 140 150 ورڈز جو ہیں آپ اس طرح کے دوسرے ٹاپک سے لے سکتے ہیں. تو لہذا مائی فرسٹ ڈے ان کالج آ جاتا ہے یا کالج لائف آ جاتا ہے یا پلیئرز آف کالج لائف آ جاتا ہے. تو یہ یاد کہ یہ ایک ایسے جو آپ نے کیا ہوگا یہ 3 ٹاپک جو ہے کور کرے گا. کون سے یہ ہمارے ٹوٹل اسٹوڈنٹس دیکھیں میں نے آپ کو 3 ایسے بتائے ہیں لیکن ٹاپکس کتنے کور ہوئے ہیں 5 اور 2 7
اور 3 10. میں نے آپ کو ایسے 3 بتائے ہیں یاد رکھیں. تو یہ 10 ٹاپکس میں سے کوئی بھی ایسے آ جائے تو آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ انہی میں سے لکھنا ہے. اب نیکسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں 4 نمبر کون سا ہوگا. تو اسٹوڈنٹس سے جو ٹاپک نمبر 4 ہے ایک پکنک, یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ برائٹ چانسز ہیں ایگزام میں آنے کے. اور اس کے ساتھ جو ہے ریلیٹڈ ٹاپک ہے وزٹ ٹو اے ہسٹوریکل پلیس یا وزٹ ٹو اے ہل اسٹیشن. یعنی ایک ٹاپک جو ہے یہ 3 ٹاپکس کور کرے گا, لیکن ایک میں یہاں پہ بات اسٹوڈنٹس کے لیے کاٹ دوں. اگر فرض کریں آپ نے ایسے کیا ہوا ہے وزٹ ٹو اے ہسٹوریکل پلیس, تو یار کہ یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, ضروری نہیں کہ وہ وزٹ ٹو اے ہل اسٹیشن بھی بنے. میں بھی آپ کا وہ ایسے ٹاپک کور کرتا ہے وزٹ ٹو اے ہسٹوریکل پلیس تو کور کرتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے وہ وزٹ ٹو اے ہل اسٹیشن بھی ہو. لہذا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. لیکن بعض وقت ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا ٹاپک جو وزٹ ٹو اے ہسٹوریکل پلیس ہے وہ میں بھی وہ وزٹ ٹو اے ہل اسٹیشن بھی بن جائے, اور پکنک جو ہے وہ دونوں میں آ سکتا ہے, یاد رکھیں. اور اب یہ صورت 7 ٹاپک آپ یاد رکھتے جائیں, یہ کاؤنٹ کرتے جائیں. میں نے ایسے آپ کو بھی ٹوٹل 4 بتائے ہیں, لیکن ٹاپکس میں نے آپ کو 13 بتا دیے ہیں. 13 ٹاپکس ایسے میں نے آپ کو صرف 4 بتائے ہیں, یعنی آپ نے صرف 4 ایسے اگر یاد کیے ہیں اٹ مینس کہ آپ نے 13 ٹاپکس جو ہے 13 ٹاپکس وہ آپ نے 4 ایسے کور کر لیے ہیں. نیکسٹ نمبر 5 ہے یوزز آف سائنس. یہ ایسے, اور اب آپ اس کے ٹاپک دیکھیں کتنے ریلیٹڈ ٹاپک بنتے ہیں. سائنس اینڈ ہیومن ہیپینس, بلیسنگز آف سائنس 3 ٹاپک, سائنس ایز اے فرینڈ آف مین 4, سائنس ان دا سروس آف مین. یعنی ایک ایسے جو آپ نے کیا ہوا ہے سائنس, اور اس کے جو ریلیٹڈ ٹاپکس ہیں یہ 5 ٹاپکس کور کرے گا. ٹھیک ہے, اب 13 ٹاپکس میں نے آپ کو پہلے بتائے ہیں اور 5 یہ 18 ٹاپکس. اصل آپ نے ایسے یاد کتنے کیے ہوئے, 5 ایسے ابھی آپ نے یاد کیے ہیں, اور یہ 18 ٹاپکس کور کر دیں. اور نیکسٹ ہے نمبر 6 لائف ان اے ولیج. اب اسٹوڈنٹس یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اگر پیپر میں آ جاتا ہے کنٹری لائف, تو اسٹوڈنٹس پتہ نہیں اس کو کس سینس میں لے لیتے ہیں, وہ ایسے چھوڑ کے آ جاتے ہیں. جب انہوں نے ایسے یاد کیا ہوتا ہے لائف ان اے ولیج, یاد رکھیں لائف ان اے ولیج ہے وہ سیم ہے. کنٹری لائف آ جائے تب بھی آپ نے یہ لکھنا ہے, یا تیسرا یہ جو ٹاپک رورل لائف آ جائے تب بھی آپ نے یہی کرنا ہے. اب ٹوٹل ایسے آپ نے کتنے کیے ہیں 6 ٹاپکس آپ کتنے بن گئے ہیں 16 ٹاپکس آپ نے آپ کے یہ کور کر لیے 6 ایسے. اور نمبر 7 ہے لائف ان اے بگ سٹی, اور نمبر 8 ہے وائی آئی لو پاکستان یا پیٹریوٹزم. یاد رکھیں پیٹریوٹزم اگر آ جائے تب بھی آپ نے یہ لکھنا ہے, یا پھر وائی آئی لو پاکستان. اسٹوڈنٹس یہ نمبر 9 پہ ہے پلیس آف ویمن ان آور سوسائٹی یا رول آف ویمن ان سوسائٹی. اور نیکسٹ ہے نمبر 10 پہ موبائل فونز, اور نمبر 11 ہے مائی ہابی, اور 12 ہے کو ایجوکیشن. اسٹوڈنٹس یہ دا موسٹ اور ایکسپیکٹڈ ٹاپکس ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. امید ہے ان میں سے چاہے آپ کا فرسٹ گروپ ہو چاہے آپ کا سیکنڈ گروپ ہو, ایک ایسے جو ہے ضرور آ جائے گا. لیکن میں نے آپ کو جو پہلے گائیڈ لائنز میں بتایا تھا, وہ جو لاسٹ پوائنٹ ہے کہ اگر ہمارے یاد کے ہوئے ایسیز میں سے نہ آئے سیم ٹاپک, تو دوسرا ایسے لکھنا زیادہ اچھا ہوتا ہے, کیونکہ وہ پھر آپ اپنے تمام ایسیز سے آئیڈیاز, ریلیونٹ آئیڈیاز اور ریلیونٹ پوائنٹس لے کے زیادہ اچھا ایسے لکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ ان ایسیز کی تیاری بھی کریں گے, اور آج آپ کی ویڈیو آپ کو پسند بھی آئی ہوگی اور آپ کے لیے کافی ہیلپ فل بھی ہوگی. تو انشاءاللہ تعالیٰ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے نمبر سے پاس کرے. آپ نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.